وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار. جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گی اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ ہر چیز کا ثواب کا اندازہ ہے، مگر صبر کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہے، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں۔ نہ میری خطا کا شمار ہے، نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ دنیا میں کچھ حادثے ایسے ہوتے ہیں جو سمجھا دیتے ہیں کہ ماں باپ کے سوا کوئی مخلص نہیں ہوتا۔ رشتے قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اے اللہ پاک، جو زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ لوگوں پر 3 احسان کرو: نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز: جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ جو انسان ہر معاملے میں صرف اپنا ہی نفع اور نقصان سوچتے ہیں وہ کبھی کسی کا دوست اور ہمدرد نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہے تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولو: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بھی بے سکون نہیں رہتا۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ اللہ ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے، آمین۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیں، نہ جھگڑے طویل ہونے دیں، معاف کر دیں، کیونکہ معاف کر دینا اللہ کو بہت پسند ہے۔
کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو زمین پر گمنام اور آسمان پر مشہور ہیں۔ عزت تقویٰ سے، قوت سے نہیں۔ اگر تم سے کوئی چیز کچھ مانگے تو ہنس کر دے دیا کرو اور شکر ادا کرو۔ اللہ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ جس چیز کی طلب ہو اسے بانٹتے جاؤ، پھر چاہے وہ رزق ہو یا سکون ہو، عزت ہو، محبت ہو یا پھر آسانیاں ہوں۔ یقین مانو وہ واپس پلٹ کر آپ کے پاس آئیں گی۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ دولت اور وقت تو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ منزلیں انہی کو ملتی ہے جن کے سینے میں جان ہوتی ہے۔ پروں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی کوشش ہے، کوشش سے غلطی، غلطی سے سبق، سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹالتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن کی زبان ہے، عاجزی کامیابی کی کنجی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ خاموشی ایک عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بیکار نہیں سکتا، رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہو، آوازیں بلند ہو، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ کسی کے برے کہہ دینے سے نہ ہم برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسروں کا عکس نہیں۔ صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ کر دیکھیں، پھر دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے راستے آسان کرتا ہے۔ اپنی چاہت بس یہی رکھیں جو اللہ چاہے۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں کے ساتھ کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش بہتر دن کے لیے، سچائی اپنے کام کے لیے، یقین اللہ کی ذات پر۔ زندگی میں 2 نصیحتوں پر عمل کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اس میں ہیں۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ انسان کے کردار کی 2 ہی منزلیں ہیں، یا دل میں اتر جاتا ہے یا دل سے اتر جاتا ہے۔
نیت کتنی بھی اچھی ہو مگر دنیا آپ کو آپ کے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا ہی اچھا ہو مگر اللہ آپ کو آپ کی نیت سے اجر دیتا ہے۔ آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے مگر جب آنکھ میں کچھ چلا جائے تو اسے نہیں دیکھ پاتی۔ اسی طرح انسان دوسروں کے عیب تو دیکھتا ہے مگر اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حزم و نصب کا ہو، حتیٰ کہ تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو۔ انسان بنیاد سے صحیح ہو تو برے ماحول میں بھی اچھائی ڈھونڈ نکالتا ہے، بنیاد ہی غلط ہو تو اچھے ماحول سے بھی کچھ نہیں لے پاتا۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کے بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے گناہ واقعی گناہ لگتا ہو اور وہ اسے چھوڑنے کی تڑپ میں دن رات دعا اور کوشش میں لگا رہتا ہے۔ کسی کی دعاؤں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے کہ دعاؤں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائے، جبکہ آپ نے نہ ان سے درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو۔ دنیا کو راضی کرنے کی کوشش میں نہ لگو، دنیا نہ کسی سے خوش ہوئی نہ ہوگی۔ راضی کرنا ہے تو رب کو کرو جو ایک آنسو اور ایک سجدے سے مان جاتا ہے۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے صرف ایک بار سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوگا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دے، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والوں کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے۔ آنسوؤں کا جاری نہ ہونا دل کی سختی کی وجہ سے ہے، دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، گناہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے ہے، موت سے غفلت لمبی امیدوں کی وجہ سے ہے، لمبی امیدیں دنیا سے محبت کی وجہ سے ہے، دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ غیبت عمل کو کھا جاتا ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ رزق
اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ خوش اخلاقی ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں۔ ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان اور نرم دل۔ اللہ ہم سب کو ان خوبیوں سے نواز دے، آمین۔ کردار ہی ایک ایسی کتاب ہے جسے اندھے اور جاہل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے، اور مومن کو تکلیف سے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی، اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ وقت کی قدر وقت پر کرو، کیونکہ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ وہ دوبارہ تمہیں وقت دے سکے۔ دنیا کی سب سے سستی چیز مشورہ ہے، ایک سے مانگو تو 1000 دیتے ہیں۔ دنیا کی سب سے مہنگی چیز مدد ہے، ہزاروں سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے۔ اپنی اندھیری خبر کو خود روشن کرنے کی تیاری کریں۔ آج زندہ انسان سے لوگ وفا نہیں کرتے، کل مٹی کے ڈھیر کے لیے دعا کون کرے گا؟ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے خونی رشتوں کو بھی منٹوں میں ختم کر دیتی ہے۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا صرف آپ کو پالا گیا ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی پریشانیاں اتنی کم ہوگی، اور آخرت میں حساب بھی آسان ہوگا۔ کوشش کرو کہ زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے ہر کسی کے ساتھ اچھا گزارو، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا۔ انسان جب ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ بہت یاد آتا ہے۔ وقت اور دولت 2 ایسی چیز ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا، اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ دنیا کی دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جنہیں وہ پسند نہیں کرتا، لیکن دین کی دولت اللہ صرف انہیں دیتا ہے جنہیں وہ محبوب رکھتا ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ جب
جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتیں لازمی یاد رکھو۔ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، موت ہر حال میں آنی ہے۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے ان دونوں کو بغیر ہڈی کے بنایا ہے۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہے تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی بھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بھی بے سکون نہیں رہتا۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں بلکہ سہ جانے والوں سے ڈرو، ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دے، عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ بے شک نماز ہی بہترین ذاتی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ ہر آزمائش اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ اخلاق کی خوبصورتی دلوں کو فتح کر لیتی ہے۔ بندے کی بہتری خدا سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود کو اکیلا کبھی نہ سمجھو، تم جہاں کہیں بھی ہو میں وہاں ہوں۔ تھامنے والا گرانے والوں سے بہت بڑا ہے۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہوتا ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جو ہمیں صحیح ثابت کر سکیں۔ اپنے فیصلوں کو اللہ پر چھوڑ دو، مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان دعاؤں پر کن کہے گا جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہیں۔ یا رب عطا کر وہ راستے جس میں بھٹکنے کا گمان نہ ہو۔ زندگی تو سستی ہے، گزارنے کے طریقے مہنگے ہیں۔ کبھی کبھی برا وقت آپ کو کچھ اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے آتا ہے۔ کچھ لوگ اعتبار کے نہیں احتیاط کے لائق ہوتے ہیں۔ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ کبھی کبھی ہم غلط نہیں ہوتے، بس ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہوتے جس سے ہم خود کو صحیح ثابت کر سکیں۔ انسان کا امیر ہونا لازمی نہیں، باضمیر ہونا لازمی ہے۔ ہر انسان کی 2 کہانیاں ہوتی ہیں، ایک وہ جو سب کو سناتا ہے، ایک وہ جو سب سے چھپاتا ہے۔ بدصورتی رویوں اور لہجوں میں ہوتی ہے، انسانوں میں نہیں۔ سبق دینے کا ماہر ہو گیا ہے زمانہ، ہر کوئی ایک دوسرے کا استاد نظر آتا ہے۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے، منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ ہمیں اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ کسی انسان کے لفظوں سے ہمارا سکون چھیننے کا اختیار نہ ہو۔ سب سے معتبر نیکی وہ ہے جس کا گواہ صرف اللہ ہو۔ یا اللہ ہم سب پر اپنے رحم و کرم کے دروازے کھول دے۔
آمین۔ قسمت کا لکھا ہی اگر سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کی توفیق نہیں دیتا۔ کچھ لوگ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں، بے انتہا توجہ، پیار، اعتماد، عزت و احترام اور خلوص دینے کے باوجود اپنے نہیں ہوتے۔ زندگی ویسے بھی گزر جائے گی، کیوں نہ زندگی کو ہنس کر گزارا جائے، اتنا ہنس کر کہ دیکھنے والا بھی ہنس پڑے۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ جن کو تلاش کرنا پڑے وہ اپنے نہیں ہوتے۔ سچے رشتے اور سچے دوست خوشیوں میں زینت اور دکھوں میں سہارا بنتے ہیں۔ دوسروں کی دنیا کو جہنم بنا کر لوگ سجدوں میں جنت ڈھونڈتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے گر گراتے رہا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کے بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں۔ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ دل کا بوجھ اللہ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا تانا ملتا ہے اور نہ ہی مستقبل کا خوف، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ بس ایک سجدہ اور نم آنکھیں، دل سکون سے لبریز ہو جائے گا۔ آنسو اتنے تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنا ان کو چھپانے کے لیے دی جانے والی مسکراہٹ۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے، پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی لازم کرتے جانا جس کا علم تمہیں اور تمہارے رب کو ہو، وہی تمہارا سرمایہ ہے، باقی سب تو ریاکاری ہے۔ حسد ایک زہر ہے جسے انسان خود پیتا ہے اور توقع دوسروں کے مرنے کی کرتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں پروردگار عالم نے عطا کی ہے۔ کسی سے بدلہ لے کر کیا ہی فائدہ، جان رکھیں جو پتے خراب ہوتے ہیں وہ اکثر پیڑوں سے خود ہی گر جایا کرتے ہیں۔ انسان بھی کیا عجیب مخلوق ہے، جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ شکوہ کم اور شکر زیادہ کرو، زندگی بہت ہی آسان ہو جائے گی۔ اللہ کی چاہت پر سر جھکا دو اور انتظار کرو اس گھڑی کا جب وہ تمہاری چاہت پر بھی کن کہہ دے گا۔ اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو نظر انداز کرنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو اور اکیلے رہنا سیکھو۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ لوگ اپنی پریشانیوں سے نہیں بلکہ دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر پریشان ہیں۔ ہمیشہ سچ بولیں، اگر نقصان بھی ہوا تو صرف دنیا میں ہوگا، آخرت میں اجر ہی ملے گا۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ زندگی بہت تلخ ہے اور لوگ اس میں اپنے اپنے حصے کا زہر ملانا ثواب سمجھتے ہیں۔ عقل مند آدمی اس وقت بولتا ہے جب دوسرے بولنے والے چپ ہو چکے ہوں۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔
زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو دے کر آزمایا جاتا ہے، بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ بس اتنا یقین رکھیں، ہم جو کھو دیتے ہیں قدرت اس سے کہیں بہتر ہمارے لیے پہلے سے چن رکھی ہے۔ مقدر لکھنے والے کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ وقت سے وقت کی کیا شکایت کریں، وقت ہی نہ رہا وقت کی بات ہے۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ یقین راستے پر نہیں اللہ پر کرو۔ محبت لاکھ قیمتی سہی مگر عزت انمول ہوتی ہے۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایت نہیں کی جاتی۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو، کیونکہ ایک اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا اور نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ اسے جب بھی آپ کا خیال آئے تو صرف تکلیف ہی ملے۔ یہاں ہر چیز قیمتی ہے، ملنے سے پہلے اور کھونے کے بعد۔ زندگی میں خوبصورتی بس اسی میں ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ارد گرد لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ پھیلی رہے۔ اگر کسی کو کچھ دینا ہو تو اسے اچھا وقت دو اور دعا دو، کیونکہ آپ ہر چیز واپس لے سکتے ہیں مگر کسی کو دیا ہوا اچھا وقت اور دعا واپس نہیں لے سکتے۔ اللہ رب العزت ہر اس دل کی مدد کرے جو مضبوط ہونے کا دکھاوا کرتا ہے اور سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آنے لگے۔ اپنے معاملات سوچ سمجھ کر اور حوصلہ مندی سے حل کریں، کیونکہ کبھی کبھی تعلقات قصور سے نہیں ذہنی فتور سے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں۔ اپنی زندگی کے کسی دن پر کبھی بھی افسوس نہ کریں۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ انسان کی سب سے خوبصورت دنیا خیالات کی دنیا ہے، جہاں وہ اپنی مرضی کی زندگی جی سکتا ہے، چاہے وہ چند لمحوں کی ہی کیوں نہ ہو۔ ہر شخص بھلے اچھا نہ ہو لیکن ہر شخص میں کچھ نہ کچھ اچھا لازمی ہوتا ہے۔ کبھی کسی معاملے میں قاضی نہ بنو، کیونکہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل۔ محبت اور عزت کا کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن کبھی کسی ایک کو چننا پڑے تو عزت، پھر عزت، ہر بار عزت۔